ڈالر مہنگا کیوں ہو جاتا ہے؟ اہم ترین اسباب سے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا گیا۔ حکومت نے ڈالر کے مہنگا ہونے کے اسباب پر بھی غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر علی زیدی کے مطابق گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کو بتا دیا گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے، جبکہ یہ بھی پتہ لگایا گیا ہے کہ ڈالر ذخیرہ اندوزی میں کون ملوث ہیں۔ ادھر عہدہ سنبھالنے کے بعد کراچی میں پہلی پریس بریفنگ میں تقریر کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر بتا چکے ہیں کہ ڈالر کن وجوہات کی بنا پر بڑھتا ہے۔ بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ باقر رضا نے کہا کہ مارکیٹ پر منحصر ایکسچینج ریٹ میں کرنسی کی قدر میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ ترسیلات زر بڑھنے سے ایکسچینج ریٹ میں کمی آتی ہے، جبکہ ڈالر کی سپلائی بڑھتی ہے تو روپیہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک کے بیرونی خسارے میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں موجودہ عدم استحکام کی اہم وجہ تجارتی اور مالیاتی خسارہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے مرحلے میں مالیاتی خسارے کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق ڈالر کی قیمت میں اضافے سے حالات کچھ حد تک بہتر ہوئے ہیں۔ اس وقت معاشی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ عدم استحکام ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ملک کا معاشی مستقبل بہت تابناک ہے۔ اسٹیٹ بینک جب حکومت کو قرضہ دیتا ہے، اس سے مہنگائی بڑھتی ہے اور روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے۔ اس بجٹ کے بعد حکومت نے اسٹیٹ بینک سے قرضے نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور رواں سال حکومت مرکزی بینک سے کوئی قرضہ لے رہا ہے۔ رضا باقر نے بتایا کہ ملک میں شرح تبادلہ کافی عرصے سے فکس تھی، جس سے ہمارا بیرونی خسارہ بڑھتا ہے، تاہم ڈالر کا فری فلوٹ ایکسچینج ریٹ بھی ہماری پالیسی کا حصہ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری پالیسی مارکیٹ بیسڈ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ہے۔ کرنسی کی قدر میں کمی سے درآمدات میں بھی کمی آتی ہے۔ شرح سود کا تعین قیمتوں میں اضافے یا کمی پر ہوتا ہے۔ IMF پروگرام کا ذکر کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا کہنا تھا کہ اس سے مالیاتی خسارے میں کمی اور مالیاتی استحکام حاصل ہوتا ہے۔ IMF کے بورڈ کا اجلاس 3 جولائی کو اجلاس ہوگا۔ اس میں پاکستان کو قرض دینے کے لیے بورڈ کی میٹنگ بھی ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے مالی سال کا خسارہ 19.8 ارب ڈالر تھا، جو رواں مالی سال میں اب تک 7 ارب ڈالر کم ہو کر 13 ارب ڈالر کے قریب ہے، جبکہ گزشتہ 10 ماہ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں تقریباً 40% کمی آ چکی ہے۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔